مولا غازی عباس کی وفا جس کی تاریخ مثال پیش نہیں کر سکتی۔ الحسن والحسین کفلا، یا کہ حسن اور حسین رسول اللہ کے جگر کے دو ٹکڑے ہیں، نصف الحسن نصف الحسین۔ اگر ان دونوں ٹکڑوں کو علیحدہ علیحدہ کرو تو حسن اور حسین بنتے ہیں، اگر ان دونوں ٹکڑوں کو ملا دو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر بنتے ہیں۔ اس لیے آئے مباہلہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم پر اللہ رب العالمین نے علی و بطول کے دونوں شہزادوں کو اپنے حبیب کے بیٹے قرار دیا۔ ابناءنا و ابناءکم، اب مولا علی نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے وصال مقدس کے بعد دعا مانگی جو اہل محبت نے کہا کہ یا اللہ تو نے بیٹے دیے تھے حسن و حسین، وہ تو مصطفیٰ کے بیٹے بن گئے، مصطفیٰ نے اپنے بیٹے بنا لیے، اب مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو میری صفات کا جرأت و شجاعت کا مظہر ہو، جیسے میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ویسے وہ بھی محمد مصطفیٰ کے بیٹوں کا ساتھ دے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے، اللہ احکم الحاکمین نے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ دل سے مچل کر نکلنے والی دعا کو سن لیا، علی کو بیٹا عطا فرمایا۔ وہ حضرت ام البنین کے بطن طیبہ طاہرہ سے وہ جناب کو اللہ رب العالمین نے عباس بیٹا عطا فرمایا، جو کربلا کے اندر وہ ماشکی بھی تھے اور وہ سقایا بھی تھے، پانی پلانے والے بھی تھے، اور کربلا کے اندر جو تھے وہ لشکر امام پاک کے وہ غازی وہ علمدار بھی تھے۔ اسلام کا پرچم حسینی ان کے ہاتھ میں تھا، تو لہٰذا روایات میں آتا ہے کہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے شہزادے عباس کے کان میں اذان دی، اور ایک کان میں اذان دی، دوسرے کان میں اقامت کہی۔ جب حضرت عباس پیدا ہوئے، جناب عباس بھی اپنے بابا علی المرتضیٰ کی طرح وہ مظہر العجائب والغرائب تھے، جیسے رسول اللہ کے ساتھ علی المرتضیٰ سائے کی طرح رہے، اور حضرت عباس بھی حضرت حسن اور حسین کے ساتھ وہ یکجان، دو قالب یکجان کی طرح رہے۔ مولا حسین اگر کسی کو خط لکھتے تھے تو کاتب عباس ہوتے تھے، اگر کسی سے بات کرتے تو بولنے والے ترجمان اور نمائندہ اور وکیل عباس ہوتے تھے، اگر کسی کو پیغام پہنچانا ہوتا تو وہ پیغام پہنچانے والے عباس ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کے مقتل میں، کربلا کے میدان میں خاندان اہل بیت کے بچوں کا بہلاوا وہ غازی عباس علمدار تھے، بیبیوں کا سہارا عباس با وفا تھے، کہ کربلا کے میدان میں جتنی بیبیاں تھیں ان سب کو عباس کے زندہ رہنے تک اطمینان تھا، سہارا تھا، سب کی دل جمعیت کا اور دل کی تسلی کا، اطمینان قلب کا اور اطمینان جسم و جان کا سہارا تھے حضرت عباس، کہ ہمارے سروں کو کوئی دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا، لہٰذا کوئی ہماری چادروں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، اور خیام گاہ حسینی اور امام پاک کے خیموں کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ کربلا میں یہ حضرت غازی عباس وہ بیبیوں کا اور بچوں کا وہ سہارا تھے۔ حضرت عباس کے القابات میں باب الحوائج بھی آتا ہے، باب المراد بھی آتا ہے، اور اہل دل نے یہ کہا ہے کہ مولا غازی عباس کے وسیلے سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ رب العالمین ان کو قبول فرماتا ہے۔ اس کی وجہ بھی اہل اللہ نے، بزرگان دین نے، اہل محبت نے، اہل وجدان نے، اہل عرفان نے، اہل معرفت نے، اہل طریقت نے، اہل نظر نے، اہل دل نے یہ لوجک بھی بیان کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باب الحوائج کیوں کہا جاتا ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ مولا غازی عباس کی کربلا کے مقتل کے اندر وہ کوئی بھی تمنا پوری نہ ہوئی تھی کہ کربلا میں حضرت مولا غازی عباس کی دو ہی خواہشیں تھیں، ایک جنگ کی اجازت دے دی جائے اور دوسری بچوں تک پانی پہنچے، یہ دونوں خواہشیں تھیں، اور دونوں خواہشیں ہی وہ پوری نہ ہو سکی۔ نہ جنگ کی حضرت امام پاک نے ان کو اجازت دی، نہ ہی پانی جو ہے وہ بچوں تک وہ پہنچا سکے۔ تو یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے یوسف حسین، کربلا میں حسین کے یوسف علی اکبر تھے،
یہ بڑی عجیب بات ہے، یاد رکھ لو کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر کربلا کے میدان میں لاکھوں یوسف اکٹھے ہو جاتے تو مولا حسین کے ایک یوسف کی ایک ہی ادا دیکھ لیتے تو اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں کاٹ لیتے۔ لہٰذا 48 پیاسوں کے حلقے میں دونوں گھٹنے ٹیک کر، ہاتھ باندھ کر، گردن جھکا کر مولا غازی عباس ایک 3 سالہ بی بی بچی شہزادی بی بی سکینہ بنت حسین سے اپنی بھتیجی سے کہہ رہے تھے کہ میری شہزادی اس مشق کو میرے گلے میں ڈال دو، اپنے ہاتھوں سے میرے گلے میں ڈال دو، میں قیامت کے دن عباس بن کر دربار خداوندی میں نہیں آنا چاہتا، بلکہ میں سکینہ بی بی سکینہ بنت حسین کا مشقی بن کر آنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے وہ مشق آب عباس کے گلے میں ڈال دی۔ عباس با وفا نے، غازی عباس نے بچی کو اٹھایا اور مولا حسین کی طرف چل پڑے۔ امام پاک حضرت امام علی مقام حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جو دور سے آتے دیکھا تو ارشاد فرمایا، عباس اب تو سفارشی کو ساتھ لے کر آ گئے ہو۔ پھر مولا حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا ماتھا چوما، فرمایا سکینہ تیری سفارش پر عباس کو جانے کی اجازت تو دیتا ہوں دریائے فرات کی طرف، مگر بعد میں عباس علمدار کو یاد تم بہت کرے گی، اپنے چچا عباس کو رہ رہ کر تم یاد کرو گی اور اس کو تم یاد کر کے بلکتی اور سستی رہو گی۔ عباس جاؤ، مگر یاد رکھنا کہ جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ عباس بڑے باوفا تھے، کہنے والوں نے کہا ہے کہ امام پاک نے دنیا میں وہی کچھ کیا جو اللہ اور رسول نے کہا، غازی عباس نے وہی کچھ کیا جو حسین پاک نے چاہا۔ جب امام پاک حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جنگ نہیں کرنی تو عباس نے گھٹنے کے زور سے تلوار کو جو ہے وہ توڑ کے رکھ کے کہا، یہ لو آقا حسین، مولا حسین، ہو سکتا ہے کہ مجھے جوش آ جائے اور میں لڑنا شروع کر دوں، یہ لو تلوار ہی میں لے کر نہیں جاتا۔ یہ کہہ کر خیموں کی طرف پلٹ گئے جناب غازی، وہ خیموں کی طرف پلٹ کر بہنوں کو سلام کیا، سکینہ بی بی کا منہ چوم کر اسے اماں فضا کے حوالے کیا۔ اماں فضا نے بچی سکینہ کو لیا اور خیمے کے دروازے پر کھڑی ہو گئی کہ عباس نے اجازت چاہی ہے، اور بی بی سکینہ نے حضرت عباس اپنے چچا علمدار کو روانہ کیا، رخصت کیا۔ 20,000 فوج میں سے گزرنا ہے، تلوار ہاتھ میں نہیں ہے۔ علم اسلام کا مشق آب کو حضرت غازی نے اپنے ہاتھوں میں تھاما، اور اہل محبت نے، اہل پیار نے، اہل مودت نے، اہل دل نے لکھا کہ غازی عباس بجلی کی چمک کی طرح دشمن کی فوج سے گزر گئے۔ اماں فضا بھاگی بھاگی خیمے کی طرف آئی اور جا کر کہا، سیدزادیوں، سیدانیوں، جلدی جلدی آؤ، غیر سیدزادیوں تم بھی آؤ، تم بھی دیکھو کہ تم کہا کرتی تھی بابا علی خیبر میں کیسے لڑے تھے، خیبر میں کیسے گئے تھے، خندق میں کیسے لڑے۔ بابا علی کی جنگیں دیکھنی ہوں، بہادری دیکھنی ہو، جرأت دیکھنی ہو، شجاعت دیکھنی ہو تو آج کربلا کے مقتل میں آج ماشکی سکینہ کی روانگی کا منظر دیکھو کہ آپ کو آج علی نظر آئیں گے۔ روایات میں علماء نے، حکایات محبت نے یہ بات کہی، حکایات محبت ہیں، یہ پیار اور محبت کی روایات ہیں۔ کہا گیا کہ غازی عباس نہر فرات پر پہنچے، مشق اتار کر بھرنا چاہی تو دونوں ہاتھ جو ہیں وہ غازی کے بھیگ گئے اور وہ تر بتر پانی میں ہو گئے۔ مولا غازی عباس کے دونوں ہاتھ جب بھیگے تو ٹھنڈی اور ٹھنڈی سانس نکل گئی، ہاتھ زرہ سے صاف کیے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر غازی نے یہ دعا مانگی، یہ دنیا کی انوکھی اور یہ عجیب تب دعا تھی، یا اللہ، یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین، میں سکینہ کے لیے پانی بھرنے آیا تھا، میرے دونوں ہاتھ بھیگ گئے اور میں ایسے عالم میں میرے ہاتھ بھیگے ہیں کہ ابھی بی بی سکینہ کے ہونٹ خشک ہیں اور یہ میری وفا کے دامن پر دبا ہے۔ یا اللہ، میری یہ دعا ہے کہ پانی لے کر جاتے وقت جب آقا اور مولا حسین سے میرا سامنا ہو تو میرے ہاتھ نہ ہوں، مجھے یہ ہاتھ نہیں چاہیے۔ بس یہ دعا مانگ کر آگے بڑھے، اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ ایک ہاتھ گیا، پھر دوسرا ہاتھ گیا، علم اسلام کا جھکنے لگا اور حضرت سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا، بی بی سیدہ زینب عالیہ، حضرت امام پاک کی وہ دودھ شریک بہن، وفادار بی بی، انہوں نے کہا بھیا علم اسلام جو ہے وہ جھک رہا ہے، اور حضرت مولا حسین نے فرمایا بہن علم تو دیکھ رہی ہے،
کہ وہ جھک رہا ہے، مگر بات یہ ہے کہ میری کمر بھی علم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جھک گئی ہے۔ غازی عباس کے ہاتھ نہ رہے تو دانتوں سے مشک آب کو پکڑ لیا اور اسے سینے کی جانب کر لیا، جدھر سے تیر آتا عباس مشک کو بچاتے، سینہ آگے کر دیتے تاکہ مشک آب جو ہے وہ بچ جائے۔ الغرض مشک پر وہ جو ہے تیر لگا اور آس جو تھی وہ ٹوٹ گئی۔ غازی وہ کون سے غازی تھے؟ یہی وہ وصیت تھی ان کے نام، ان کی والدہ ام البنین کی، کہ غازی زندگی میں کبھی حسین کو اپنا بھائی نہ کہنا، اپنا غلام کے طور پر ثابت کرنا۔ اور یہ روایات محبت ہیں، حکایات محبت ہیں۔ اولیاء اللہ نے ان روایات کو، صوفیاء نے، اہل کشف نے ان روایات کو یہ لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام ساری زندگی یہ حسرت رکھتے رہے کہ غازی کبھی تو بھی مجھے بھائی کہتا۔ فرمایا کہ آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے مولا ہیں، میں ایک غلام زادی کا بیٹا ہوں اور آپ تم سید زادی فاطمہ زہرا کے بیٹے ہو، میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو اپنا بھائی کہوں۔ اور آخر وقت میں بھی امام پاک نے یہ بات فرمائش کی۔ اللہ رب العالمین آپ کو مجھے مولا غازی عباس کی وفا کو یاد کر کے اپنی زندگی میں بھی اپنے دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی، اپنے اہل و عیال اور خاندان کے لیے بھی، اپنے وسیب کے لیے بھی، اپنے ملک کے لیے بھی ہمیں وفاداری کا کوئی نہ کوئی آپ کو مجھے روشنی اور کرن جو ہے مولا غازی عباس کی وفا کے تذکرے سے پیدا کرنا۔